السلام علیکم۔ ناول ویلیو تھا۔ از قلم رابعہ خان۔ قسط نمبر 5۔ وہ سر اٹھائے اس کی پشت کو انتہائی خاموشی سے تک رہا تھا۔ اس کی نظریں زولا کو بخوبی اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نظر کی خاموشی نے لمحے بھر کے لیے اس کے سر سے پیر تک ایک لہر گزار دی تھی۔ وہ پلٹ نہ سکی۔ پیچھے کھڑکی کا لہراتا پردہ اس بات پر شاہد تھا کہ وہ کچھ دیر قبل بالکل کسی سائے کی مانند اس کے کمرے میں اسی کھڑکی سے داخل ہوا تھا۔ وہ حیران نہیں تھی، پریشان بھی نہیں تھی۔ اسے اپنا ذہن بہت معوف محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی وہ لمحے بھر کو اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اسے احساس نہ ہو سکا لیکن وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ اس کا سانس سینے میں کہیں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، سر اٹھایا۔ وہ اب اسے ذرا فاصلہ رکھ کر پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے بے اختیار سانس لیا، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ سنگھار آئینے میں اس کا بلند وجود نظر آ رہا تھا۔ آئیبرو کے پاس لگا زخم زولا نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ سنگھار آئینے میں اس کا زخم دیکھ رہی تھی اور وہ محض اسے۔ اس کی نگاہ اس کے وجود سے پھسلتی ویلیوتھا کے ہاتھوں کی پشت پر جا ٹھہری تھی۔ ہاتھوں کی جلد زخمی تھی، کچھ خون جم گیا تھا اور کچھ ابھی تک رس رہا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ڈبے سے 2-3 ٹشو نکالے، پھر اس کی جانب آہستگی سے پلٹی۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر اب تک جھکا ہوا تھا، جانے کہ اس میں ہمت نہیں تھی اسے سر اٹھا کر دیکھنے کی۔ پھر ہولے سے ٹشو آگے بڑھایا۔ ویلیوتھا نے اسے دیکھتے ہوئے ٹشو لینے کے بجائے اپنا زخمی ہاتھ آگے کر دیا۔ اس نے اب بھی سر نہیں اٹھایا۔ بے حد خاموشی سے ہاتھ تھام کر اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ کی جلد شدت کے باعث پھٹ گئی تھی اور اندر کا گلابی سا گوشت دکھائی دینے لگا تھا۔ زولا کے ہاتھ لمحے بھر کو کانپے لیکن وہ اثر لیے بغیر بس اس کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اب ٹشو سے اس کے زخم پر لگا خون صاف کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی جوت بجھی ہوئی تھی اور یاسیت نے پورے وجود کو اپنی زد میں لے رکھا تھا۔ ذہن اب تک سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ویلیوتھا نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا۔ اس کا ہاتھ خالی رہ گیا۔ وہ بس اسے چہرہ ہلکا سا جھکا کر دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں گی بھی نہیں میری طرف؟ دھیرے سے پوچھا۔ زولا نے تھوک نگلا۔ کیا آپ چاہتی ہیں میں آپ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھوں؟ اس نے پوچھا۔ آواز اب بھی اتنی ہی دھیمی تھی۔ زولا نے اس کی آواز کو کبھی متزلزل محسوس نہیں کیا تھا۔ واقعہ کتنا بھی عظیم کیوں نہ ہو، اس کی آواز میں لرزش ناپید رہتی تھی۔ محض اس کی آواز میں اس کے لیے ایسا تحفظ پنہاں ہوا کرتا تھا کہ زولا کو اپنی زندگی کی تمام تلخیاں بھولنے لگتی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہوں، اس نے سمجھ کر کہتے ہوئے جو ہی گھٹنا موڑنا چاہا تو زولا نے بے اختیار ہو کر چہرہ اٹھایا۔ وہ جھکتے جھکتے رکا۔ وہ سر اٹھایا اسے دیکھ رہی تھی اور اب کی آنکھوں میں ایک ایسا جذبہ تھا جسے دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ اس کی سبز آنکھوں میں خوف تھا۔ خوف کا دھواں دکھ کے ساتھ تحلیل ہونے لگا۔ سب سی سیاہی مائل آنکھوں میں اگر خوف اور دکھ کے ساتھ ہتھیار ڈالنے کا سب تاثر جمع کیا جاتا تو اس کی آنکھیں بنتی تھیں۔ چند پل وہ اسے گہرے دکھ کے زیر اثر دیکھ گیا۔ کہیں اور زخم تو نہیں آیا نا آپ کو؟ استفسار کیا لیکن لہجے کا ملال چھپائے نہ چھپ رہا تھا۔ زولا نے حلق میں بل کھاتے بہت سے آنسوؤں کو بمشکل روک کر گردن دائیں سے بائیں ہلائی تھی۔ آنسو روکنے کی شدید کوشش میں اس کے لب لرزش کا شکار ہونے لگے۔ عرب کی نظریں اس کے کپکپاتے لبوں سے ہوتی ہوئی اس کے ماتھے پر لگے زخم پر جا ٹکیں۔ وہ کچھ پل بعد نظروں کے سامنے پچھلا تکلیف دہ منظر گھومنے لگتا تھا اور اذیت نئے سرے سے اس کی رگوں میں تحلیل ہونے لگتی تھی۔ جو سزا دیں گی قبول کر لوں گا، کچھ پل بعد آہستہ سے کہا تو زولا نے گہرا سانس لے کر نظریں اس کی نظروں سے چڑھائیں، پھر اس کے ساتھ سے نکل کر دروازے کی جانب آئی۔ اسے مقفل کیا لیکن وہ باہر سے چابی کے ذریعے کھولا جا سکتا تھا۔ اسے اندر سے ہاتھ اوپر بڑھا کر اسے چٹکھنی چڑھانے کی ضرورت تھی۔ اس نے ہاتھ اوپر بڑھایا لیکن کوشش نادرد رہی۔ اس کے دروازے کی کنڈی اس کے قد کاٹ کے حساب سے نہیں لگائی گئی تھی۔ اس نے زرتاج سے اس کے متعلق کئی بار شکایت کی تھی لیکن اس کی شکایت خاطر میں نہ لائی گئی۔ وہ اب پلٹ کر اسے بے جا کوشش کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، پھر گہرا سانس لے کر آگے بڑھا، ہاتھ اونچا کیا، کنڈی لگائی۔ زولا اسی پہر پلٹی تھی۔ اس کا ہاتھ اوپر ہی تھا، البتہ چہرہ جھکا کر اسے ضرور دیکھا تھا۔ وہ اب اسے نظریں چراتی سراپا سنبھال کر ساتھ سے نکلی۔ بائیں جانب لگے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر بتیاں گل کیں، کھڑکی پر پردہ بھی برابر کیا۔ عرب بس خاموشی سے اس کی احتیاطی تدابیر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسے حالات میں بھی اس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اب کمرے میں تاریکی تھی، محض پردے کی باریک درزوں سے چاند کی نیلی روشنی کمرے میں پگھل کر گر رہی تھی۔ زولا اب بیڈ پر بیٹھنے کے بجائے اس کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھ رہی تھی۔ وہ اس سے کترا رہی تھی۔ وہ اس واقعے کے بعد عرب کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی نسوانیت زخمی کی گئی تھی۔ اسے لمحے بھر کو اس لڑکی پر ترس آیا تھا۔ کچھ لمحات بعد زولا نے خود سے ذرا فاصلہ رکھ کر بیٹھتے ہوئے عرب کو دیکھا۔ وہ بھی اسی کی طرح بیڈ سے پشت ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس نے چہرہ سامنے پھیر لیا۔ عرب نے اب کے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ کیوں آئے تم یہاں؟
وہ سامنے دیکھتی پوچھ رہی تھی، آواز نم تھی، زکام زدہ سی سانس تھی، سانس بھی اندر کو کھینچی۔ ماں کا زخم جیسے کسی نے نوچ کر تازہ کر دیا تھا، اسے ان زخموں میں سوزش ہونے لگی تھی۔ عرب اسے دیکھتا رہا۔ دیکھنے آیا تھا آپ کو، مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی آپ۔ دیکھ لیا؟ اسی طرح بے تاثر سا پوچھا۔ سوگوار چہرے پر ایک کرب چھایا تھا، وہ اسے گردن پھیرے ہنوز دیکھ رہا تھا۔ چاندنی نے ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ نہیں، دیکھ رہا ہوں۔ کب تک دیکھتے رہو گے؟ جب تک بینائی سلب نہ کر لی جائے، تب تک۔ زولا کو اپنے دل پر ایک گرہ لگتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آواز بوجھل تھی، اس کے کانوں کے راستے دل میں کچھ قطرہ قطرہ تحلیل ہونے لگے تھے۔ تم میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہو۔ میں تمہاری زندگی میں کہیں نہیں ہوں، کبھی بھی نہیں۔ دل کو بھیج کر ہی صحیح، لیکن منوا لی تھی اپنی بات میں نے اس سے۔ پھر اب میرے سامنے یوں آنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم؟ کیوں لے کر آئے مجھے وہاں سے؟ مجھے خود کو نظر انداز کرنے کے لیے کہا تھا تو خود اپنی تجویز پر کیوں عمل درآمد نہ ہو سکے تم؟ وہ سامنے دیکھتی اسی بے حسی سے کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ جن کلائیوں کو فہد نے شدت سے مروڑا تھا وہ اب بے طرح دکھ رہی تھی، لیکن دل کے درد میں اسے کلائیوں کا درد پھر بھی قدرے بہتر لگا۔ وہ کچھ نہ بولا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، وہ تو بس اسے چہرہ پھیرے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے جانے پر بہت روئی تھی میں۔ جانے کتنے ہی دنوں تک ماموں نے مجھے بیسمنٹ میں بند کر رکھا تھا، جسمانی اور ذہنی ٹارچر کیا، طعنے دیے، بددعائیں دی، میرے سامنے خدا سے میرے مر جانے کی دعائیں کی گئیں، مجھے زندہ دفنانے کی دھمکیاں دیں۔ لیکن تم عرب، تمہیں اس سب سے کیا؟ تم تو مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے، پھر یہاں ایسے آنے کا کیا مقصد؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ آواز میں لرزش تھی، حلق میں گرہیں پڑنے لگیں۔ چاندنی اب کمرے کی دیواروں پر اپنا ورق چڑھا رہی تھی، وہ دونوں اس سے بے نیاز بیٹھے تھے۔ اگر میرے وجود سے تمہاری شرافت پر بھی باقی مردوں کی مانند آنچ آتی تھی تو مجھے صاف صاف کیوں نہ کہہ دیا؟ مجھے تو عادت رہی ہے یہ سب کم سنی سے سنتے رہنے کی، اپنی زندگی میں موجود ہر مرد کے لیے عذاب رہنے کی۔ پھر تمہارا کیا جاتا تھا یہ بتانے میں کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ کم از کم میرے پاس تمہارے بعد تم سے آگے بڑھنے کے لیے کوئی آسرا تو ہوتا۔ تم نے مجھے اس آخری آسرے سے بھی محروم رکھا، اتنا محروم رکھا کہ 3 سال گزر جانے کے باوجود بھی میں کسی مرد کی جانب نہیں دیکھ پائی۔ یہ کہاں کا انصاف ہوا عرب؟ اس کی آواز میں گہری اداسی لہرائی تھی۔ تم مجھے ایک بار کہہ کر تو دیکھتے عرب، میں جانے والوں کو نہیں روکا کرتی، میں تمہیں بھی نہیں روکتی۔ مجھے لوگوں کو جانے دینے کی عادت ہے، میں نے اپنی ماں کو جانے دیا، اپنے نانا کو جانے دیا، تمہیں بھی جانے دیتی۔ اداسی اب چاندنی کے ساتھ کمرے کے در و دیوار میں تحلیل ہونے لگی تھی۔ عرب بالکل چپ ہوا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے خود کو رونے سے روکے ہوئے تھی۔ میں اتنا شریف نہیں ہوں کہ آپ کے وجود سے جڑی دقیانوسی کہانیوں سے متاثر ہو جاتا۔ پھر بھی چھوڑ کر چلے گئے تم مجھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک 18 سالہ لڑکی تم سے شدید محبت میں مبتلا تھی۔ ایسی 18 سالہ لڑکی جو مرد کی محبت سے ہمیشہ محروم رہی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، لیکن اس کا کہا گیا ایک ایک لفظ عرب کے دل میں گڑتا جا رہا تھا، جیسے خیمہ لگانے کے لیے زمین میں میخیں گاڑی جاتی ہیں، بالکل ویسے ہی۔ بہت سیاہی ہے میرے پاس، آپ جیسی روشنی کو رکھنے کی استطاعت نہیں ہے میری۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔ چہرہ پھیر کر اسے دیکھا، پھر دیکھتی رہی۔ ان دونوں کی نظروں میں حدت تھی۔ عرب کے سینے میں موجود دل لمحے بھر کو ڈول سا گیا۔ اس نے چہرہ پھیر لیا، پھر بیڈ سے سر ٹکایا، آنکھیں موند لیں۔ ڈر نہیں لگتا آپ کو مجھ سے؟ خوف نہیں آتا؟ وہ جیسے خود کلامی کر رہا تھا، لہجے میں بے بسی تھی۔ زولا اسے دیکھتی رہی، اس کے آئیبرو پر زخم تھا، چہرے پر تھکن تھی۔ وجود جو کچھ لمحات پہلے تک مجسم قہر بنا تھا، اس سمے تھکن زدہ تھا۔ ایسے تھکا تھکا بھی کتنا اچھا لگتا تھا وہ آنکھوں کو۔ ہاں، نہیں لگتا مجھے تم سے ڈر، کبھی نہیں لگا۔ وہ گردن پیچھے گرایا، اس کے جواب سے مسمرائز ہوا تھا۔ ایک پچھلا گزرا لمحہ اسے یوں ہی یاد آ گیا۔ یہی ایک بات تھی اس لڑکی کی جس نے اسے اس کی جانب متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاں، وہ اس کی خوبصورتی کے باعث اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا تھا، وہ تو اس کی معصومیت بھری بے خوفی سے متاثر ہو کر اس کی جانب متوجہ ہونے پر مجبور ہوا تھا۔ ایک دنیا اس سے خوف زدہ رہتی تھی، ایک دنیا اس سے ڈرتی تھی۔ وہ لوگوں کے لیے چلتا پھرتا سرخ نشان تھا۔ لوگ اس کے آس پاس ہونے پر اپنے پہرے سخت کر لیا کرتے تھے، لیکن ایک وہ تھی کہ اس کے آس پاس ہونے پر اپنے اٹھے پہرے بھی گرا لیا کرتی تھی۔ اسے اس کا خود سے نہ ڈرنا بھاری پڑ سکتا تھا، اسے اس کا خود سے نہ ڈرنا بھاری پڑ رہا تھا۔ کیوں نہیں لگتا ڈر آپ کو مجھ سے؟ آنکھیں بند کے سر پیچھے گرائی، یوں ہی دھیمی سی آواز میں پوچھا تھا۔ ڈرنا چاہیے آپ کو مجھ سے؟ میرے یہ ہاتھ بنا کسی ہتھیار کے اگلے انسان کا سانس کھینچ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیوں نہیں ڈرتی ہیں آپ مجھ سے؟ ایسے مت کریں، اتنا آف گارڈ مت ہوں، نہیں تو میں واقعی آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ زولا نے اب بھی تھک کر آنکھیں موند لی تھیں، پھر سر پیچھے بیڈ سے ٹکایا۔ اس کے بائیں گھٹنے میں درد ہو رہا تھا، پیچھے ریڑھ کی ہڈی میں مستقل درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ جیسے میں تو تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی نا؟ خفگی سے بڑبڑائی، لیکن وہ سن چکا تھا، اسی لیے آنکھیں کھولے بغیر ہولے سے مسکرایا۔
نہیں جائیں گی؟ نہیں، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اب۔ الفاظ کے برعکس لہجہ بہت سادگی لیے ہوئے تھا۔ مر گیا تب بھی نہیں؟ زولا کی بند پلکیں لرزی تھیں۔ فضول مت بولو۔ ویلیوتھا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ دونوں بیڈ سے ٹکے، سر پیچھے گرائے، آنکھیں بند کیے زیر لب بول رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں پیر سمیٹ کر سینے سے لگا رکھے تھے اور ویلیوتھا نے ٹانگیں سامنے پھیلا رکھی تھیں۔ ہو سکتا ہے مر جاؤں، ایک آخری بار دیکھ لینے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی ویسے؟ کہیں زندگی بھر کا روگ نہ رہ جائے آپ کے دل میں؟ لہجہ متبسم تھا، البتہ ادائیگی سنجیدگی سے کی گئی تھی۔ زولا کا دل کانپا، آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ اب تک یوں ہی بیٹھا تھا۔ فہد نہیں مار سکا تمہیں، لیکن میں مار سکتی ہوں، دھمکی دی۔ انداز میں برہمی تھی۔ عرب نے چہرہ اٹھائے بغیر اس کی جانب پھیرا، اسے دیکھا۔ خنجر لے کر گوشت میں بے بس کر دیں گی تب بھی آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ میرا قصور کیا ہے۔ ان ہاتھوں کے ساتھ میں تمہیں خنجر مار ہی نہ دوں؟ اس نے اپنے دونوں چھوٹے ہاتھ نگاہوں کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا۔ پھر نگاہ یوں ہی عرب کے ہاتھوں پر پھسلی، مضبوط اور اس کے ہاتھوں سے قدرے بڑے ہاتھ۔ اس کی نظر پھسلتی ہوئی اوپر اٹھتی گئی۔ فور آرمز، ان کی نسیں، اس سے اوپر آستینوں سے بازو ڈھکا ہوا تھا۔ عرب بغور اس کی محویت کو سنجیدگی سے تک رہا تھا۔ اس کی اٹھتی نگاہیں ایک بار پھر عرب کی آنکھوں سے الجھ گئی تھیں۔ کیا کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ اس نے گھبرا کر نظریں پھیر لیں۔ وہ البتہ یوں ہی دیکھ رہا تھا۔ چند ساعتوں کے لیے سب ساکت رہا۔ کون لے کر گیا تھا آپ کو وہاں پر؟ اس سوال پر زولا نے بے ساختہ ہی آنکھیں میچی تھیں۔ یہ وہ سوال تھا جس سے وہ بچنا چاہتی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر کثافت زائل کرنی چاہی۔ عرب اب بالکل خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فہد میری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، سینئر ہے 1 سال۔ کیوں لے کر گیا تھا؟ آرام سے پوچھا، لیکن زولا اس کی سنجیدگی کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ اس کے دوست نے پرپوز کیا تھا مجھے۔ عرب کے آئیبرو تن گئے، لیکن بولا کچھ نہیں۔ شاید اسے اچھا نہیں لگا۔ بدتمیزی کر رہا تھا تو میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ اسی کا بدلہ لے رہا تھا۔ اسے احساس نہ ہو سکا، لیکن اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ پھر اس نے اسے سیدھا ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ فضا میں اس کی بھاری سی خاموشی حائل تھی۔ بدتمیزی کر رہا تھا؟ زیر لب دہرایا، ساتھ کنپٹی بھی سہلائی۔ فون دیں اپنا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا فون مانگا۔ اس نے پیچھے بیڈ پر رکھا اپنا فون اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ پاس ورڈ نہیں لگایا کرتی تھی، عادت نہیں تھی اسے۔ اسکرین پر ہلکا سا زور دینے کے بعد جوں ہی لاک اسکرین کھلی تو اس نے چونک کر چہرہ اٹھاتے ہوئے زولا کو دیکھا۔ اس نے آنکھیں ایک بار پھر سے بند کیں، خجل ہو کر۔ 3 سال پہلے بھی عرب نے اسے اپنے فون پر پاس ورڈ لگانے کی تاکید کی تھی، لیکن آج بھی اس کا فون بنا کسی پاس ورڈ کوڈ کے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ پھر بنا کوئی تبصرہ کیے چند پل مصروف رہا۔ اگلے ہی پل فون اس کی جانب بڑھایا۔ وہ فون اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے سوالیہ سا دیکھنے لگی تھی۔ میرا فون نمبر ہے، آپ کو کسی پر ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب لگے کہ آگے والے کو زبان سے بات نہیں سمجھ آئے گی تو مجھے ایک میسج، ایک کال، ایک پیغام دے دیں، دیکھ لوں گا خود ہی۔ عرب پل میں ہی ویلیوتھا بن گیا تھا۔ پھر اس کی سوالیہ نظروں کو قصداً نظر انداز کیا۔ انداز میں لاپرواہی تھی۔ تم کیوں آؤ گے میری مدد کرنے؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ کیونکہ آپ بہت زیادہ جلدی رد عمل دیتی ہیں، امپلسو ہیں۔ خطرناک ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے، لیکن تم کیوں آؤ گے عرب؟ تمہارے آنے کا کیا جواز؟ وہ واقعتاً پوچھ رہی تھی۔ عرب کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کا جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ پھر زولا کی جانب چہرہ پھیرا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، برا ہوں، چھوڑ کر چلا جاتا ہوں ہمیشہ، لیکن اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ ایک پرانی جان پہچان کے عوض آپ کی تھوڑی سی مدد بھی نہ کر سکوں۔ تم شور ہو کہ بس یہی ایک جواز ہے تمہارے پاس؟ ایک اور جواز بھی ہے، کہتے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اور وہ کیا ہے؟ بڑا بھی تو ہوں آپ سے، سادگی سے کہا۔ تو چھوٹوں کو خیال بڑے ہی رکھتے ہیں۔ اتنے بھی کوئی بڑے نہیں ہو تم۔ زولا کو شدید اعتراض ہوا تھا۔ عرب ہولے سے ہنس دیا۔ جانتی بھی ہیں کتنا بڑا ہوں آپ سے؟ رک کر پوچھنا ضروری سمجھا۔ 10 سال ہی تو بڑے ہو بس۔ جواب ترکی بہ ترکی آیا تھا۔ بس؟ آئبرو اٹھا کر ذرا حیرت کا اظہار کیا۔ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے پہلی بار مسکرائی تھی۔ یہ اس پوری شام سے لے کر اب تک پہلی دفعہ ہوا تھا جب وہ مسکرائی تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر عرب کو اسی پل احساس ہوا تھا کہ وہ ساری دنیا اس کے قدموں میں لا کر رکھ سکتا تھا۔ اسے اسی پل احساس ہوا تھا کہ وہ اس کے لیے پوری دنیا کو جلا کر خاکستر کر سکتا تھا۔ وہ ہیرو نہیں تھا جو اچھائی کے لیے اسے قربان کر دیتا۔ وہ ویلن تھا جو اس کے لیے کٹ سکتا تھا تو کاٹ بھی سکتا تھا۔ اپنی سوچوں سے گھبرا کر وہ اب سر جھٹکتا اٹھ رہا تھا۔ وقت پورا ہو چکا تھا۔ رات کا سحر زدہ سا فضو ٹوٹنے کے قریب تھا۔ زولا اسے سر اٹھائے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اب اسٹڈی ٹیبل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پھر رک کر ماسک چہرے پر چڑھایا، پستول اٹھایا۔ زولا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جا رہا تھا، پھر سے جا رہا تھا۔ اس کا دل بے تحاشا دھڑکنے لگا تھا۔ پھر وہ پلٹ کر اس کی جانب آنے سے پہلے دروازے کی جانب گیا اور اس کی کنڈی نیچے کی۔ پھر اس کی طرف آیا۔ اس نے اسے اپنے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ آنکھوں میں تڑپ سی ابھری۔ وہ جانے کے لیے ہی تو آیا تھا۔
وہ جانے کے لیے ہی تو آتا تھا۔ عرب کی سبز آنکھیں اب اس کے عین سامنے تھیں۔ پھر اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے کچھ برآمد کیا، چھوٹی سی سفید بینڈیج۔ نگاہیں پھسل کر زولا کی پیشانی پر آئے زخم پر گئیں۔ جا رہے ہو؟ ہلکے سے پوچھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ مت جاؤ۔ جانے کیسے وہ ایسے کہہ بیٹھی تھی۔ اسے لگا وہ التجا کر رہی ہے، وہ اسے نہیں روکنا چاہتی تھی، پھر بھی وہ اسے روک رہی تھی۔ خیال رکھیں، اگر نہیں رکھا تو؟ تھوڑی اونچی کر کے ضدی لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی بھری فکر مندی چمکی۔ پھر مجھے رکھنا پڑے گا۔ نہیں رکھنے دوں گی تمہیں بھی۔ اس نے ہٹ درمی سے گویا اسے باور کروایا تھا۔ پھر کسی سے رکھوانا پڑے گا۔ اسے بھی نہیں رکھنے دوں گی، کسی کو بھی نہیں رکھنے دوں گی۔ ہٹ درمی، ضد، بے خوفی، سب کچھ تھا اس کی آنکھوں میں۔ مانا کہ ضد جچتی ہے آپ پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرا ایسے امتحان لیں گی۔ اسی کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھا کر بینڈیج اس کی جانب کیا۔ زولا نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ عرب نے گہرا سانس لے کر اسے ریپر سے آزاد کیا، پھر آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر آئی چوٹ پر احتیاط سے لگایا، ساتھ ہی اس کی لاپرواہی پر افسوس سے سر بھی ہلایا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے سامنے سے اٹھ رہا تھا۔ زولا بے اختیار کھڑی ہوئی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے قدم بقدم پیچھے جانے لگا۔ اپنے زخم پر پٹی باندھ لینا پلیز، اس نے منت آمیز لہجے میں کہا تھا۔ ویلیوتا نے گہرا سانس لیا۔ پٹی کرو گے نا؟ ایسے مت چھوڑنا اسے، انفیکشن ہو جائے گا۔ پھر سر ہلا دی جیسے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ کچھ پل بعد گھر کی لائٹ واپس آ جائے گی۔ اگر آپ کمرے کی لائٹس آف نہ بھی کریں تب بھی یہ خود ہی کچھ پل بعد آف ہو جاتی، اس نے اسے آگاہ کیا تھا۔ زولا کو اسی پل احساس ہوا کہ گھر کے دالان میں مہیب تاریکی چھائی تھی۔ پھر وہ اسے نظریں ہٹائے بغیر پیچھے کھڑکی پر چڑھا۔ زولا کو لمحے بھر کے لیے لگا وہ ایک پل کی غفلت سے پیچھے گر جائے گا۔ وہ گھبرا کر آگے بڑھی تھی۔ ویلیوتا نے اسے ایک آخری بار نظر بھر کر دیکھا اور پھر اسے دیکھتے ہی اپنا وجود ڈھیلا چھوڑ کر پیچھے گرا۔ وہ بے اختیار چیخی، ساتھ ہی تیزی سے بھاگ کر کھڑکی کی جانب آئی۔ بے تابی سے دونوں ہاتھ کھڑکی پر رکھ کر نیچے جھانکے۔ اندھیرا گہرا تھا، آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے پر بھی کچھ سجائی نہ دیتا تھا۔ اس کا پورا وجود پسینے پسینے ہو گیا تھا۔ کچھ پل بعد اس کے کمرے کا دروازہ بری طرح دھڑدھڑایا جانے لگا تو وہ چونک کر مڑی۔ زولا، زولا، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے؟ زرتاج ممانی کی آواز تھی، انتہائی بھوکلائی ہوئی۔ وہ سفید چہرے کے ساتھ آگے بڑھی، پھر دروازہ واق کیا۔ گھر کی لائٹ اسی پہر واپس آ گئی تھی، البتہ اس کے کمرے میں پھر بھی تاریکی چھائی ہوئی۔ کیا ہوا؟ اتنی زرد کیوں ہو رہی ہو؟ یہ چوٹ کیسے آئی؟ ممانی نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لیتے ہوئے پوچھا۔ ان کے پیچھے ہی ماموں بھی کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں خاموش تھیں، لیکن وہ پھر بھی ان میں اپنے لیے فکر دیکھ سکتی تھی۔ ممانی اسے بیڈ تک لے کر آئیں، پھر پلٹ کر کمرے کی بتیاں روشن کی، اسے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ نہایت درجہ نقاہت زدہ محسوس ہوئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ یہ چوٹ کیسے آئی؟ تم چیخی کیوں؟ بس ممانی، میں نے ایک برا خواب دیکھ لیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا کیا ہو رہا ہے۔ جب آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا، میں ڈر گئی، اور یہ چوٹ رات میں دروازے ٹکرانے پر آئی تھی۔ اس نے بے ربط جملے ادا کیے، نگاہ بار بار کھڑکی کی جانب پھسلتی تھی۔ بہرام اب کمرے موجود اسٹڈی ٹیبل کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھ رہے تھے۔ ممانی اسے پانی پلا رہی تھی، پھر ایک افسوسناک نگاہ بہرام پر ڈالی۔ زولا کی ایسی خستہ حالت کا ذمہ دار وہ ابھی تک انہیں سمجھ رہی تھی۔ اگر تمہیں کمرے میں ڈر لگ رہا ہے تو ہمارے ساتھ آ کر نیچے سو جاؤ، اس کے رخسار پر ہاتھ رکھے وہ نرمی بھری محبت سے کہہ رہی تھی۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ اسے بنا دیکھے ادراک تھا کہ اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ممانی، بس ایک برا خواب دیکھ لیا تھا، میں سو جاؤں گی۔ یہ تمہاری گردن میں رگڑ کیسی ہے؟ ممانی کی نگاہ بے ساختہ اس کی گردن پر پڑی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سن رہ گئی۔ یہ زخم تو اسے بھول ہی گیا تھا۔ وہ دوپٹہ میرے گلے میں ہی رہ گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب آنکھ لگی، شاید دوپٹہ کھینچ کر اتارنے کی وجہ سے نشان آ گیا ہو۔ اس نے گردن پر ہاتھ پھیر کر ہلکا سا کھسیانہ ہو کر کہا تھا۔ اتنے سارے جھوٹ ایک ساتھ بولنا اس کے لیے کٹھن ہو رہا تھا۔ صبح یونیورسٹی جانا ہے؟ بہرام نے کھنکار کر سوال کیا تو اس نے گردن ہلائی۔ دل اب تک کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ ایگزامز بریک ہے، 2 دن بعد سیمسٹر کے امتحانات شروع ہونے ہیں، اسی لیے چھٹیاں ہیں، لیکن اپنے اسائنمنٹ جمع کروانے جانا ہے صبح، اس نے مطلع کیا۔ سانس کچھ بحال ہو گیا تھا۔ بہرام نے سمجھ کر سر ہلایا تھا، پھر اس کی جانب دیکھا۔ عالمگیر کے گھر سے کارڈ آیا ہے، اس کی شادی ہے اگلے مہینے؟ جی ماموں، میں اور زرتاج مہندی کے فنکشن میں شرکت نہیں کر سکیں گے، صرف ولیمے ہی اٹینڈ کریں گے، تم تنویر کے ساتھ چلی جانا۔ وہ اب نرمی لیکن سنجیدگی سے بول کر اٹھنے لگے تھے۔ اس نے بے ساختہ زرتاج کی جانب دیکھا، انہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ دراصل بہرام کی ایک چھوٹی سی بزنس ٹرپ ہے، وہاں جانا ضروری ہے، اسی لیے ہم دونوں نہیں جا سکیں گے، تمہیں تنویر لے جائے گا، پریشان مت ہونا۔ ملائمت سے کہہ کر وہ مسکرائیں تو اس نے پھیکا سا سر ہلا دیا۔ 3 دن بعد بیرسٹر آصف کے گھر بھی جانا ہے، اپنی تیاری پوری رکھنا، تحکم سے کہہ کر وہ اٹھ رہے تھے۔ اس نے تھوک نگل کر سر ہلایا۔
زرتاج بے بسی سے مسکرائی تھی، پھر اسے سونے کی تاکید کر کے بہرام کے ساتھ ہی واپس مڑی۔ وہ ان کے جانے کے بعد یوں ہی خالی خالی سی بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا، بتیاں گل کیں، بیڈ پر آ کر دراز ہوئی، لیکن اسے اندازہ تھا کہ نیند اب ساری رات آنکھوں سے کئی میل کی مسافت پر رہے گی۔ سر جھٹک کر وہ اب آنکھیں بند کی خود کو پرسکون کرنے لگی، لیکن بے سود۔ وہ ہر دفعہ آنکھیں بند کرنے پر چھم سے سامنے آ جاتا تھا۔ سڑک کی طرف آتے اس کے قدموں میں پھرتی تھی، ساتھ ہی بجتا فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری جانب یامین تھا، وہ اب کار کا اگلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ رہا تھا۔ یامین کی آواز اسپیکر سے ہوتی ہوئی کار کے اندر گونج رہی تھی۔ آپ اتنی دیر سے کہاں ہیں بھائی؟ میں نے پولیس کو اس اسٹیشن کے بارے میں مطلع کر دیا تھا، لیکن آپ کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ اب اگنیشن میں چابی گھما رہا تھا، اگلے ہی پل کار کے انجن نے حرارت پکڑی۔ ہاں ٹھیک ہوں، آ رہا ہوں۔ اوکے آ جائیں۔ ایمن بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ خیریت؟ کار ریورس کرتے ہوئے پوچھا، دھیما، سنجیدہ اور ذرا بے نیاز ویلیوتھا تھا واپس آ چکا تھا۔ جی خیریت ہی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو ہیرو بننا ہی تھا تو انہیں بتا کر بن جاتے، یوں بنا بتائے آپ نے ان سے غائبانہ گالیاں کھا لی۔ غائبانہ کیوں؟ میں یہ گالیاں اس کے منہ پر بھی دے سکتا ہوں۔ پیچھے سے ایمن کی آواز گونجی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ تم دونوں میرے گھر سے جانے کے کتنے پیسے لوگے؟ بالکل اتنے کہ ہم اس پیسوں سے اپنا دوسرا گھر بنا لیں۔ اب ہم تو آپ جتنے امیر نہیں ہیں نا، آپ کسی کرائم لارڈ کے رائٹ ہینڈ نہیں رہے۔ یامین کی ہنسی سے بھرپور آواز ابھری تھی، انداز اسے پورا زج کرنے والا تھا۔ وہ زج تو نہ ہوا، البتہ بیزار ضرور ہوا تھا۔ اوکے آ رہا ہوں، دھکے دے کر نکالوں تو شکایت مت کرنا، سیدھے چہرے کے ساتھ کہا تو پیچھے ایمن اور یامین کا ایک جاندار کہکا گونجا۔ وہ دونوں سے شاید اسپیکر پر سن رہے تھے۔ وہ اسٹیئرنگ گھما کر اب مرکزی شاہراہ پر آ نکلا تھا۔ ہم جونک ہیں، ایسے نہیں نکلتے۔ میں نے کہا نا شکایت مت کرنا پھر، اس نے کہا اور پھر فون کان سے ہٹا کر ڈیش بورڈ پر ڈالا۔ اسی کے ساتھ وہ تیزی سے گاڑی آگے بڑھاتا سڑک خالی ہونے کے باعث روانی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ پل بعد نشیب میں جاتی سڑکوں سے گزر کر مڈل کلاس پوش علاقے میں چلا آیا۔ کار ایک جانب پارک کی اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اپارٹمنٹ تک آتے آتے اسے اندر سے یامین اور ایمن کی ہنسنے کی آوازیں بخوبی آ رہی تھیں۔ اس نے گہری سانس لے کر دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو ان دونوں نے اس کی آمد پر نعرہ لگایا۔ لاؤنج میں ٹیک اوور کے ڈبے رکھے تھے، ایک جانب کولڈ ڈرنک بھی رکھی تھی۔ معذرت آپ دونوں کی پارٹی میں مخل ہونے کے لیے، اس نے قدرے جتا کر کہا تو یامین نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ایمن البتہ اثر لیے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ پولو شرٹ پہنے، کلائی میں ایک عدد گھڑی، بال پیچھے کیے، وہ تازہ دم اور فریش سا لگ رہا تھا۔ یہ پارٹی ہم نے ایک خوشی میں رکھی ہے۔ کیسی خوشی؟ اس نے جیکٹ اتاری، پھر اسے صوفے کی پشت پر رکھتا آگے بڑھا، جوتوں کے تسمے کھولنے کے لیے جھکا۔ ایمن اور یامین نے نظروں کا شرارت سے بھرپور تبادلہ کیا تھا کہ تم زولا بنت ابراہیم سے بنفس نفیس ملنے گئے تھے، مزے سے کہا، لیکن اس کا جھکا سر اسی تیزی سے اوپر اٹھا تھا۔ وہ دونوں ایک لمحے کے لیے ٹھہرے۔ کس نے بتایا؟ گررا کر پوچھا یامین لمحے بھر کو اس کی گرراہٹ پر کپ کپایا تھا، لیکن ایمن مجال ہے جو ڈٹائی سے باز آیا ہو۔ اسی عاطف نے جسے تم نے اپنی پری کے گھر کے باہر پہرا دینے کے لیے بھیجا تھا۔ ویسے کتنے میسنے ہو تم، مجھے بتاتے ہوئے زبان دکھ رہی تھی یا درست الفاظ کا انتخاب نہیں کیا جا رہا تھا؟ ذہین آنکھوں میں بلا کی بے نیازی لیے ٹھنڈا سا سوال کیا تھا۔ یامین نے خوف زدہ ہو کر ویلیوتھا کی سیاہی مائل آنکھوں کو دیکھا تھا۔ اسے کبھی کبھی ایمن پر بہت حیرت ہوا کرتی تھی۔ وہ کبھی عرب کے کسی بھی انداز سے متاثر نہیں ہوا کرتا تھا۔ تم لوگ میرے پیچھے میری مخبری کرواتے پھر رہے ہو؟ گرراہٹ اب کے دھیمی ہو گئی تھی، لیکن تنبیہ بہت واضح تھی۔ تو ہمارا تم پر نظر رکھنا فرض ہے، کہیں جیل سے آنے کے بعد تم پھر سے اپنی انہی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہو جاؤ جس کے باعث کچھ ہی دن پہلے چکی پیس کر آئے ہو۔ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں ہم لوگ، کان کی لو کھجائے اور کمینگی سے مسکرا کر کہا۔ اس نے بگڑے تاثرات کے ساتھ بڑبڑا کر سر جھٹکا اور پھر سے تسمے کھولنے کی جانب متوجہ ہوا۔ لاؤنج میں بتیاں روشن تھیں، رات گہری ہونے کے باعث ہر جانب سکوت سا طاری تھا۔ کیسی تھی پھر آپ کی پری؟ خوش ہوئی آپ کو دیکھ کر یا ایک عدد چماٹ کھا کر آ رہے ہو؟ یامین کو کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے اچھو لگ گیا تھا۔ ایمن ہنس رہا تھا، اسے جیسے اپنے ہی سوال سے مزہ دیا تھا۔ بکو مت، آہستہ سے کہا، پچھلا ناگوار سا تاثر زائل ہونے لگا۔ ویسے مار سکتی ہے وہ، اگر تم اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ تب، ایسے تو اس کا ہاتھ ہی نہیں آنا تمہارے چہرے تک۔ یامین کی کولڈ ڈرنک اب کے ناک کے راستے باہر نکلنے لگی تھی۔ ایمن کا انداز ایسا تھا کہ واللہ، اس نے چہرہ اٹھا کر ایک تنبیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ بکواس بند کرو گے یا جوتا کھاؤ گے؟ ہاں اب تو ہمیں جوتے ہی ماریں گے آپ کے اسٹریمنگ اسٹیشن والوں کے لیے اگلے کئی سالوں تک چترول کا بندوبست جو کر دیا ہے، اب تو ہمیں احسان کا بدلہ ایسے ہی دیں گے آپ۔ ویسے سچ کہا تھا کسی بابے نے،
جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ ساتھ ہی سر ہلا کر مصنوعی افسوس سے کہا۔ وہ اب جوتے اتار کر سیدھا ہو رہا تھا، پھر پیچھے لگی لمبی سی دراز پر رکھا فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا۔ ایمن اور یامین دونوں ٹھٹک کر سیدھے ہوئے تھے، انہی تاثرات کے ساتھ ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ فرسٹ ایڈ باکس کی ضرورت کب سے پڑنے لگی تمہیں؟ او مائی گاڈ! اسے دورہ پڑتے پڑتے بچا تھا۔ وہ اب لاپرواہی سے باکس کھولے اندر سے سفید پٹی، دوا اور چھوٹی سی کینچی نکال رہا تھا۔ ایمن کے مبالغہ رائی سے بھرپور رد عمل کو پوری طرح سے نظر انداز کیا۔ ارب بھائی، کیا بھابھی نے؟ اور اس کی اٹھی سخت نظر پر یامین نے بے ساختہ ہی گڑبڑا کر چہرہ جھکا لیا تھا۔ ہاں ہاں، بولو بولو، کیا بھابھی نے آپ کو مرہم رکھنے کا کہا ہے اپنے زخموں پر؟ اور یہ کہتے ہی ایمن کے پیٹ میں ہنسی سے بل پڑنے لگے تھے۔ یامین چہرہ جھکائے سرخ ہوا ہنس رہا تھا۔ وہ بس ان دونوں کی باتیں انسنی کرتا سپاٹ چہرے کے ساتھ پٹی کاٹ رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں لوگ، یہ اتنے بڑے بڑے مردوں کو 5 فٹ چند انچ کی لڑکیاں ہی قابو کر سکتی ہیں، لیکن کیا میں شکایت کر رہا ہوں؟ ہرگز نہیں، بلکہ خوش ہوں کہ تم جیسا بے قابو بھینسا بھی کسی کے قابو میں ہے۔ اس نے زولا کی صلاحیتوں کو غائبانہ طور پر سراہا تھا۔ وہ اب بھی سپاٹ چہرے کے ساتھ پٹی کاٹ رہا تھا، پھر زخم پر دوا لگا کر اسے روئی سے صاف کرنے لگا۔ اس کی اتنی اطاعت شعاری آج سے پہلے یامین نے کبھی ملاحظہ نہیں کی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنے زخم پر مرہم رکھنے والا آدمی نہیں رہا تھا۔ ایسے چھوٹے موٹے زخموں کو تو وہ خاطر میں ہی نہیں لایا کرتا تھا، پھر اس کا یوں پٹی باندھنے کی تگ و دو کرنا یامین کے لیے قدر استجاب کی بات تھی۔ اچھا تابع دار لڑکے، مذاق سے ہٹ کر زولا کیسی تھی؟ ایمن سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ڈبہ ایک طرف کرتے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا، ٹانگیں سامنے کارپیٹ پر پھیلائیں۔ اس نے روئی کے اوپر پٹی لپیٹتے ہوئے ایک نظر ان دونوں کے منتظر چہروں پر ڈالی تھی، پھر گہرا سانس لیا۔ ٹھیک نہیں تھی۔ اس کا کوئی یونی فیلو اسے زبردستی لے کر گیا تھا وہاں۔ اسٹیشن والوں نے خود اس کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ وہ اب باکس بند کرتا اسے پرے کر رہا تھا۔ زولا اس کے ہاتھ پر یوں پٹی بندھتے دیکھتی تو بہت خوش ہوتی۔ زخمی تو نہیں ہوئی وہ؟ ایسے چھوڑنا ٹھیک رہے گا انہیں؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا۔ فی الحال میں نے عاطف سے پہرا مزید سخت کرنے کو کہہ دیا ہے۔ گھر کے علاوہ یونیورسٹی، کیفے، لائبریری، شاپنگ مالز، فیشن شوز اور اپنی دوست کے گھر جاتی ہے۔ یہ سب اس کی روٹین کا حصہ ہے۔ میں اسے نمبر دے آیا ہوں، جو ہی کچھ آف محسوس ہوا تو اطلاع کرے گی۔ تمہیں یقین ہے وہ تمہیں مطلع کرے گی؟ ایمن نے پوچھا تو اس نے سانس لیا۔ امید تو یہی ہے، اور اگر وہ خطرے کو ویسے محسوس نہیں کر پائیں جیسے ہم کرتے ہیں پھر؟ یامین نے تشویش سے کہا۔ ایمن نے بھی اس کے سوال پر متفق ہو کر سر ہلایا۔ یہ مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ، اس نے بھی آہستہ سے کہا۔ وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ اس حادثے کے بعد قدرے پریشان ہو گیا تو اسے کیسے بھی زولا کو اپنے تمام معاملات سے دور رکھنا تھا۔ وہ اسے ان گہری سیاہ کھائیوں کا حصہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ ویسے ان کی گٹ فیلنگز کیسی ہیں؟ جب کچھ آف ہوتا ہے تو وہ محسوس کر سکتی ہے یا نہیں؟ خوف کو سامنے دیکھ کر ان کا رد عمل کیسے ہوتا ہے؟ فلائٹ یا پھر فائٹ رسپانس؟ یامین کے پوچھنے پر اس نے جیسے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ زولا کی جذبات یا جلد رد عمل دینے والی عادت اور آف گارڈ ہونے اس کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کر سکتا تھا۔ وہ فریز ہو جاتی ہے یا پھر فائٹ کرتی ہے۔ فلائٹ کا آپشن کبھی استعمال کرنے کا نہیں سوچتی۔ اسے لگتا ہے وہ لڑ کر مزاحمت کر کے مقابل کو روک سکتی ہے۔ اس نے جواباً کہا تو ایمن نے ہنکارا بھرا۔ یہ یقیناً خوشائند خبر نہیں تھی، لیکن یامین کے سوال ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ جسامت میں کیسی ہے؟ سیلف ڈیفینس سکھا سکتے ہیں کیا ہم انہیں؟ اور اس کے استفسار پر ایمن نے اسے ایسے دیکھا تھا جیسے کہہ رہا ہو، کر دی نا گدھوں والی بات، چھوٹی سی ہے، قد کا درمیانہ ہے، نازک ہے، سیلف ڈیفینس جب تک سیکھے گی تب تک تو دنیا سے خطرہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے جواب پر یامین ہنس دیا تھا۔ عرب نے ان دونوں کی جانب دیکھا، آنکھوں میں تفکر چھایا تھا۔ میں نے کچھ دنوں تک اسے ٹیل کرنے کے بارے میں سوچا ہے، جب تک یہ تمام اسٹیشنز والے گرفتار نہیں ہو جاتے۔ اور اس یونی فیلو کا کیا کرنا ہے؟ ایمن کے سوال پر اس کی آنکھوں میں ایک کاٹ سی اتری تھی۔ کن پٹی کی رگیں تن گئیں۔ یونی سے نکلوا کر اس کا کریئر ناکارہ کر دیتے ہیں۔ کریئٹر کے متعلق ایک سرٹیفکیٹ بنوا کر اس پر VC کے دستخط لینے ہیں۔ آنے والے کئی سالوں تک وہ تمام درسگاہوں کے لیے ناقابل قبول طالب علم ثابت ہو جائے گا۔ ہیڈ لائنز میں اس کی کرتوتوں سے پردہ فاش کر دیں گے، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ایمن نے اسے تمام قانونی راستے بتائے تھے، لیکن اس نے سر نفی میں ہلا کر اس کی تمام راہوں کو مسدود کر دیا۔ ایسا کریں گے تو زولا کا نام درمیان میں آئے گا، میں نہیں چاہتا ایسا۔ پھر اسے گھر سے اٹھوا لیں گے، زیر زمین جیل میں لے جا کر خوب دھلائی کریں گے، معذور کر دیں گے، ہاتھ توڑ دیں گے یا پھر پاؤں، کیسا؟ یامین نے بھی اپنی تجویز سامنے رکھی تھی، لیکن عرب ان امکان میں سر ہلاتا پیچھے ہو کر بیٹھ رہا تھا۔ پھر سر اٹھا کر ایمن کو دیکھا۔ تھوڑی سی معلومات دو مجھے اس کے متعلق۔ باپ کیا کرتا ہے؟ کس فیملی سے تعلق ہے لڑکے کا؟ کتنے اثر و رسوخ ہیں؟ کیا ڈائنامکس ہیں؟ پھر کرتے ہیں اس کے مستقبل کا بندوبست۔ اس نے ایمن کو ایک کام سونپا تو اس نے سر ہلایا۔ وہ اپنی جگہ سے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتا اٹھ رہا تھا۔ اسی کے ساتھ یامین بھی اٹھا تھا۔ وہ اب جھک کر کھلے ڈبے سمیٹ رہا تھا، دوسرے ہاتھ میں کین بھی اٹھا لیے۔ لاؤنج کا پھیلاوا یکدم سمٹ گیا تھا۔
سلاطین کھٹک نے کانفرنس کینسل کر دی ہے۔ اس نے بالکل ٹھہر کر ایمن کو دیکھا تھا۔ وہ اب سرسبات میں ہلا کر گویا اس کی یقین دہانی کروانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں تحیر بے واضح تھا۔ لیکن کیوں؟ خطرات کی خبریں موصول ہوئی ہیں اسے انڈر ورلڈ سے۔ وہ اپنے کاروباری نظام کو مالک کی مانند لیگلائز کروانے کے لیے سرگرداں تھا۔ تمہیں لگتا ہے نظام کے بڑے بڑے مگرمچھ ایسا کرنے دیں گے؟ ہماری تنزلی کی وجہ سے بھی سسٹم کو لیگلائز کروانے جیسا ایک غلط فیصلہ تھا۔ اسے کیا لگتا ہے کہ مالک کے بعد باقی کے بارسوخ لوگ اسے ایسا کر کے خود کے کاروبار کو نقصان پہنچائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کبھی یہ بھی انہی میں شامل تھا جنہوں نے مالک کو گرانے میں وسل بلو کی تھی، اور آج یہ خود کسی کے انگوٹھے تلے دبا وسل بلو ہو جانے سے خائف ہے۔ ہاں، سچ کہتے ہیں کسی کے لیے کھودی گئی لہد کبھی کبھار اپنی ہی قبر ثابت ہوتی ہے، ایمن نے کہہ کر تلخی سے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ عرب بالکل سیدھا ہو بیٹھا۔ یخلق دماغ میں بہت سی جمع تفریق ہونے لگی۔ اس کا اتنی جلدی پیچھے ہٹ جانا بے حد مشکوک ہے تو اور ہاں، ایمن ٹھہرا، جیسے کچھ یاد آیا۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے رابطہ کریں۔ اور اس کی اگلی بات سن کر یامین سمیت عرب بھی چونکا تھا، پھر آنکھیں تھیکے انداز میں سکڑیں۔ مجھ سے؟ کیوں؟ سرکار بھول گئے؟ رائٹ ہینڈ ہیں آپ، کرائم لارڈز کے لیے کام کرنے والے انتہائی تراشیدہ انسان۔ ایک حیثیت رکھتے ہو تم زیر زمین کام کرتے لوگوں کی نظروں میں۔ تمہارا ڈھہ جانا بھی انہیں تمہاری صلاحیتوں کی جانب سے مشتبہ نہیں کر سکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں حفاظت کے لیے اپروچ کریں۔ یاد کرو، ہم لوگوں کو پروٹیکشن ریکٹ دینے والے مافیا ڈنگز تھے۔ ہم سے زیادہ بہترین حفاظت کسی سے بھی متوقع نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا فخر تھا، سی آنکھوں کی چمک میں جیسے اضافہ ہو گیا تھا۔ لیکن ہم اکیلے ان کے ساتھ پروٹیکشن ریکٹ جیسے کوئی عقد طے نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے پوری مافیا رنگ کا کسی جتے کی مانند کام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یامین کو اس کی بات پر اعتراض تھا۔ ایمن نے کندھے اچکائے، البتہ نظریں اب بھی عرب کی حیران سی نظروں پر جمی تھیں۔ اسی لیے میں نے تمہیں اپنے مافیا رنگ دوبارہ چلانے کے لیے کہا تھا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ہمارا کرائم لارڈ مر چکا ہے۔ اس نے اس کی بات سختی سے رد کر دی تھی۔ ایمن مسکرایا، آنکھوں میں الوہی سی پراسرار چمک تھی۔ جانتے ہو، بھیڑیوں کی اپنی ایک درجہ بندی ہوا کرتی ہے، اپنا ایک مراتب کا نظام ہوا کرتا ہے جس کے تحت وہ اپنے اگلے مالک کا انتخاب بغیر کسی نظام رائے دہی کے کر لیتے ہیں۔ اس نظام کے تحت تم اگلے کرائم لارڈ ہو۔ ویلیو تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ یامین بھی یکدم آنکھیں پھیلا کر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ رات کے پہر اس لاؤنج میں ایک عجیب سا انکشاف ہوا تھا۔ اس روز قبرستان میں تمام کارندے تمہارے ہاتھ پر مافیا رنگ کی بحالی کے لیے بیعت کرنے آئے تھے۔ ان کا غم، غصہ، اندر پکتا لاوا بہت کارآمد ہے، لیکن تمہاری جانب سے خاموشی محسوس کر کے وہ سب مایوس پلٹ گئے۔ وہ سب تمہیں کرائم لارڈ تسلیم کر چکے ہیں، یہ بات کسی کو انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سب یہ بات پہلے سے جانتے تھے، یہاں تک کہ مالک بھی۔ شاید تم ہی اس بات سے ہمیشہ تغافل برتتے رہے، کیونکہ تمہیں ذاتی طور پر اس امتیازی مقام میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ خاموش ہوا تو ہر جانب گہری خاموشی محسوس ہوئی۔ محض سانس لینے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر اس نے آنکھیں اٹھا کر ایمن کی جانب دیکھا۔ چہرہ سپاٹ اور کسی حد تک سفید تھا۔ میں کبھی سلاطین کھٹک کے لیے کام نہیں کروں گا۔ ایمن نے اس کی بات پر لاپرواہی سے شانے اچکائے تھے۔ یاد رکھنا، اس کی صفوں میں داخل ہو کر اسے کاٹنا زیادہ آسان ہوگا، اس کے حجرے میں گھس کر اس کا قلعہ کما کرنا زیادہ سہل ہوگا۔ وہ مضبوط ہے اور ہمارا پہلا ہدف بھی۔ مالک کی موت میں اہم شخص، باقی تم خود طے کر لو۔ وہ سر تک ہاتھ لے کر سلام کرتا اور اسی پل باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یامین نے محتاط نظروں سے عرب کا خاموش چہرہ دیکھا۔ اس کی رگیں پیچھے کی جانب کھنچی ہوئی تھی۔ یقیناً مالک کے متعلق بات کرنا اس کے اعصاب پر گراں گزرتا تھا۔ اس نے ڈبے ہاتھ میں لیے باہر بڑھ جانے ہی میں عافیت جانی تھی۔ وہ دونوں جا چکے تھے، وہ پیچھے تنہا رہ گیا۔ لاؤنج کی سیاہی کچھ اور گہری ہو چلی تھی۔ سفید ڈیرے پر صبح سنہری سی طلوع ہوئی تھی۔ ماحول میں ہفت رچا بسا تھا۔ آس پاس کام کرتے ملازمین گاہے بگاہے نگاہ مردانے پر براجمان بہت سے افراد پر ڈالتے اور پھر رخ پھیر کر کاموں میں جٹ جاتے۔ فضا میں تناؤ تھا، بھاری خاموشی حائل تھی۔ درمیان میں شیشے کا بھاری بیش قیمت ٹیبل رکھا تھا۔ اطراف میں لگے صوفوں پر چند افراد کروفٹ سے گردنیں اکڑائے بیٹھے تھے۔ ان کے مقابل خیبر خان کے ساتھ شیر زمان بیٹھا تھا، ماتھے پر بل اور چہروں پر سختی لیے۔ وہاں پہلے ہی کوئی ایسی بدمزگی بھری گفتگو ہو چکی تھی کہ جس کے نتیجے میں فضا یوں ساکن محسوس ہوتی تھی۔ مقابل بیٹھے فیروز شاہ نے ہاتھ میں تھامی نازک سی چائے کی پیالی آگے بڑھ کر درمیانے ٹیبل پر رکھی۔ پھر شادر سی مسکراتی آنکھیں اٹھا کر خیبر کی جانب دیکھا۔ وہ ان کے گاؤں کا با اختیار شخص تھا۔ بہت سی زمینیں جاگیریں اس کے زیر تسلط ایک قاعدے کے تحت کام کیا کرتی تھیں۔ اسے ماضی میں بھی زرولی کے بہت سے فیصلوں سے ذاتی عناد کی بنیاد پر بیر رہا تھا، اور ابھی بھی اس کا مسئلہ کچھ مختلف نوعیت کا نہ تھا۔ وہ خیبر کے سامنے زرولی کی گویا شکایت کرنے آیا تھا۔
آپ نے آفریدیوں سے امن معاہدہ کر لیا جبکہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہماری زمینوں اور ان پر کام کرتے ملازمین کو نقصان پہنچایا۔ ذرا ٹھہرا، آنکھوں میں متبسم سی تپش سے خیبر کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ان کی آنکھوں سے آنکھیں ہٹائے بغیر بات جاری رکھی، یہاں تک کہ وہ ہمارے ٹیوب ویل کا پانی اپنی زمینوں کی جانب موڑنے کے باعث اسے بہت ضرر پہنچا چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ٹیوب ویل کا مالی خسارہ کس قدر گہرا ہوا کرتا ہے۔ اس سب کا بوجھ ہماری پشت پر لدا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہمارے ساتھ مفاہمت، ہمدردی اور ایثار کا اظہار کرتے۔ آپ نے تو انہی سے جا کر ہاتھ ملایا جو ہمیشہ ہمارے لیے ضیاء کا باعث بنتے ہیں۔ کیا یہ ہماری خاموش بھائی چارے معاہدے کے خلاف عمل نہیں ہے؟ فیروز کی سریا لگی گردن اب بھی ویسے ہی اٹھی تھی، آنکھوں میں تنبیہ تھی، مسکراہٹ تھی اور شاید للکار بھی۔ خیبر کو اس کا انداز ناگوار گزرا۔ آفریدیوں سے امن معاہدے کی ایک بڑی وجہ اپنی زمینوں کی مزید مالی خسارے سے محفوظ رکھنا ہے فیروز، شاید تمہیں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ خیبر کی آواز ٹھہری ہوئی تھی، آنکھوں میں قرختگی تھی، وہی جو ہمیشہ ان آنکھوں کا خاصہ رہی تھی۔ فیروز شاہ ذرا پیچھے ہو کر بیٹھا، اسے یہ بات بری لگی۔ نہیں خیبر جان، میں بتاتا ہوں آپ کو آفریدیوں سے امن معاہدے کی اصل وجہ۔ وہ مسکرایا لیکن آنکھوں کی کاٹ میں فرق نہ آیا۔ شیر نے پتلیاں سکیڑ کر اس کا انداز بغور دیکھا۔ زرولی مجھے نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ زرولی اس فیصلے کے خلاف تھا، وہ آفریدیوں سے امن معاہدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خیبر نے ناگواری سے اسے ٹوکا تھا۔ فیروز لمحے بھر کو ٹھہرا، آنکھوں میں چپتی ہوئی حیرت نے سر اٹھایا۔ آپ زرولی کو اس واقعے سے الگ رکھنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں نا؟ ہرگز نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، ضرورت نہیں پڑتی، اپنی شان کی منافی عمل لگتا ہے۔ زرولی اس معاہدے کے اول دن سے خلاف تھا، میرے کہنے پر اس نے معاہدے کے لیے ناخوشی سے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ وہ ٹھنڈے سکون سے بات ختم کر کے اب اس کا بے یقین چہرہ دیکھ رہے تھے۔ فیروز کے تاثرات مشکوک ہوئے، ایبرو شوقی سے سکڑے۔ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ زرولی کبھی کسی کی بات نہیں مانتا، وہ کبھی کسی کا پابند نہیں رہا ہے، یہ اس کی ذاتی خواہش تھی جبھی وہ معاہدے پر راضی ہوا ہے۔ آپ اس کو نہیں جانتے شاید۔ وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے نہیں جانتا؟ خیبر اس کے دعوے پر گویا حیران ہوئے تھے۔ فیروز کے انداز میں اب کی بے چینی واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ ایک دو دفعہ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ساتھیوں کو بھی دیکھا، وہ بھی اتنے ہی بے یقین تھے۔ اسے بلائیں، میں اس سے خود بات کرنا چاہتا ہوں۔ موجود نہیں ہے، وہ فی الحال ڈیرے پر کسی کام سے شہر گیا ہوا ہے، لیکن اس سے ملنا لگو ہے۔ وہ صرف تمہارا پارا ہائی کر دے گا اور پھر مشتعل ہو کر تم کسی سنگین رد عمل سے باز نہیں آؤ گے۔ بہتر نہیں ہے کہ تم محض یہاں مجھ سے بات کر کے اپنے گھر کی جانب واپس لوٹ جاؤ؟ وہ حتمی انداز میں کہہ رہے تھے۔ فیروز شاہ کی بے اجازت سے ذرا اکتائے ہوئے بھی لگتے تھے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ زرولی کے نام سے اس کی آنکھوں میں آ جانے والی وحشت قابل دید تھی۔ وہ مجھے نیچے دکھانے کی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا خیبر جان، فیصلہ اس کے حق میں ہو یا اس کے خلاف، وہ ہمیشہ ان فیصلوں کو لینے کی ٹھان لیتا ہے جس سے مجھے نقصان پہنچے، ذہنی، جسمانی، مالی۔ کوئی ایسا ضرر نہیں ہے جو وہ مجھے پہنچانے سے چوکا ہو، لیکن یہ آخری دفعہ ہوگا، اس کے بعد وہ مجھے کسی نقصان کو پہنچانے کا اہل نہیں رہے گا۔ آنکھوں کی مسکراہٹ اب کے بالکل تھم گئی تھی، وہ زخمی سا تاثر لیے انہیں دھمکا رہا تھا، پیشانی پر ہلکا سا پسینہ بھی نمودار ہوا تھا۔ شیر نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور پھر ہاتھ اٹھا کر خیبر جان کو کچھ بھی کہنے سے روکا۔ پتھریلا چہرہ لیے فیروز شاہ کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ اگر تمہاری منگیتر زرولی کے عشق میں گرفتار تھی تو اس میں قصور زرولی کا تھا، تمہاری منگیتر کا تھا یا تمہارے عامیانہ ہونے کا تھا، یہ تم خود طے کر سکتے ہو۔ وہ کسی بھی عورت میں دلچسپی نہیں رکھتا، اسے تمہاری منگیتر میں بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اس عناد کو بھول جاؤ، تمہارے دل میں جو کینہ کسی وبال کی مانند ابل رہا ہے، اس کی سڑان میں یہاں تک محسوس کر سکتا ہوں فیروز شاہ۔ اس جلن کو تم زرولی کے دوسرے فیصلوں پر محمول کر کے اپنا نقصان کر رہے ہو۔ شیر کا سپاٹ، سیدھا اور دو ٹوک انداز لمحے بھر کے لیے فیروز کے سارے وجود سے خون نچوڑ گیا تھا۔ یہ وہ آخری ذکر تھا جس کی توقع وہ اس سے کر سکتا تھا۔ کیا وہ جانتے تھے کہ اسے زرولی اس قدر ناگوار کیوں گزرتا تھا؟ وہ بپھر کر یکدم سیدھا ہوا تھا، اس کی مسکراتی شاطر آنکھیں پل میں بدل گئی تھیں۔ اب وہاں ایک ایسا زخم تھا جو دن کی روشنی میں کھرچ دیا گیا تھا۔ وہ ذکر کیوں درمیان میں لا رہے ہو؟ اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا، چہرے کی رنگت پہلے جیسے نہ رہی تھی، سینے کو کسی شے نے پوری شدت سے بھینچا تھا، کیونکہ وہ ذکر کبھی بھی درمیان سے گیا ہی نہیں۔ فیروز، تم اب تک زرولی سے شدید نفرت صرف اسی لیے کرتے ہو کیونکہ اس کی وجہ سے تمہاری منگیتر نے تمہیں چھوڑ دیا، لیکن میں تمہیں صرف اتنا سمجھا رہا ہوں۔ شیر کی آواز بلند نہ تھی، لیکن اس کی بے لچک تاثیر اس تک بخوبی پہنچ رہی تھی کہ اس میں زرولی قصوروار نہیں تھا۔ تمہیں حقائق کی جانب آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اور ہاں، ذرا ٹھہرا، چہرے پر گویا تنبیہ ابھری، اگر زرولی کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی پلید منصوبے کے متعلق سوچ رہے ہو تو یاد رکھنا کہ پھر جواب اتنا ہی شدید اور جارحیت سے بھرپور ہوگا۔ مجھے دھمکی دے رہے ہو تم؟ نہیں، سمجھا رہا ہوں، مزید کسی بھی تباہی سے پہلے۔ مجھے تباہی سے خوف نہیں آتا،
اس نے تیش میں آ کر یکدم بلند آواز سے کہا تھا۔ خیبر کی پیشانی کی سلوٹوں میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن شیر اثر لیے بغیر انہیں تن نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ پھر انگلی اٹھائی۔ زرولی کو، زمینوں کو، حلقہ احباب کو، کام کرتے ملازمین کو، ہمارے کاروباری ساتھیوں کو یا پھر ہمارے ڈیرے کو تم نے کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تم اپنے انجام کو پہنچو گے فیروز، اور میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ تم کتے کی موت مرو۔ شیر کا چہرہ تنا تھا، آواز بے لچک تھی، آنکھیں سپاٹ تھی، گویا ہر جذبے سے خالی ہوں۔ فیروز جانتا تھا کہ یہ دھمکی نہیں ہے، یہ تنبیہ تھی، لیکن اس کے وجود میں ایک شرارہ سا دوڑ گیا تھا۔ رگوں میں آگ کی لپیٹیں محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے للکارو مت، یہ للکار نہیں ہے، یہ ایک راہ ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں تاکہ تم اپنا راستہ درست کر لو اور لوگوں کو اپنے نصیب کے لیے مورد الزام ٹھہرانا ترک کر دو۔ آئی سمجھ؟ پھنکار کر آخری سوال کیا۔ پھر فیروز وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرا۔ کف اڑاتا بکتا جگتا وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد خیبر نے ایک طویل سا گہرا سانس لیا تھا، پھر شیر کی جانب متفکر نگاہوں سے دیکھا۔ یہ زرولی کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے گھر آ کر دھمکا کر گیا تھا۔ شیر نے جواباً سر اس بات میں ہلایا تھا، پھر خاموش آنکھوں سے اس راستے کو دیکھا جہاں سے وہ ابھی گیا تھا۔ ملازم درمیانی ٹیبل پر چائے کی ٹرے رکھ رہا تھا۔ خیبر اس کی سطحی دھوئیں کو دیکھتے جیسے کچھ یاد آنے پر شیر کی جانب گھومے تھے۔ اس لڑکی کے متعلق زرولی کی کیا رائے ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کام کرے گا؟ وہ ہلکے سے پریشان تھے۔ شیر نے دھیرے سے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ وہ کرے گا خیبر جان، لیکن تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا اس نے تم سے خود کہا ہے؟ وہ آگے جھکا، چینی دان سے ذرا سی چینی چائے میں ڈالتا چمچ سے ہلا رہا تھا۔ ان کے استجابیہ سے استفسار پر لمحے بھر کو مسکرایا، پھر فریج میں رکھی چائے اٹھا کر باادب طریقے سے ان کے آگے کی۔ وہ الجھن سے کپ ہاتھ میں لیتے اس کے پرسکون انداز کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کرے گا، اس نے مجھ سے خود کہا ہے۔ خیبر کی آنکھیں لمحے بھر کو بے یقین حیرت سے کھل گئی تھیں۔ زرولی اتنی آسانی سے ماننے والوں میں سے نہیں تھا، وہ اب بھی شکوک و شبہات کا شکار تھے۔ شیر نے ان کے چہرے پر رقم تعجب پڑھا تو لمحے بھر کو مدھم سا ہو کر گہرا سانس لیا۔ آنکھوں کی نرمی پلٹ آئی تھی۔ وہ اس لڑکی کو کسی حوالے سے پہلے ہی جانتا تھا۔ خیبر کے ہاتھ سے چائے چھلکتے چھلکتے بچی۔ بے یقینی اس قدر شدید تھی کہ شیر ہنس دیا۔ وہ اب کپ دوبارہ ٹیبل پر رکھ کر اسے کامل توجہ سے دیکھنا چاہتے تھے۔ زرولی؟ آئیبرو سکڑے، آنکھوں میں ڈھیر الجھن اتر آئی۔ جی زرولی، ناممکن، وہ متحیر سے گردن ہلاتے کہہ رہے تھے۔ ناممکن ہے کہ زرولی کسی عورت کو کسی ذاتی حوالے سے جانتا ہو۔ کیا مجھے علم نہیں ہے اس کی عورتوں کے خلاف تمام آرا کی؟ شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے خیبر جان، وہ آئے تو آپ اس سے خود پوچھ لیجیے گا۔ وہ چھپنے والوں میں سے نہیں ہے، دو ٹوک بات جیسے سب کے سامنے کرتا ہے ویسے ہی آپ کے سامنے بھی کرے گا۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابراہیم لالا سے لڑکی بچا کر اس لڑکی کا کرنا کیا ہے؟ مطلب کہاں رکھیں گے اسے آپ؟ یاد آنے پر اس نے پوچھا تو چائے لبوں سے لگائے خیبر کے چہرے پر ہلکی سی نرمی ابھری۔ شیر انہیں دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ چونک اٹھے۔ آپ اس نے فقرہ نامکمل چھوڑ دیا کیونکہ اسے مکمل کرنے کے لیے مزید الفاظ نہیں تھے۔ خیبر نے گردن ہلائی، آنکھوں میں مدھم نرمی ہلکورے لے رہی تھی۔ ایسا ہونا ممکن ہے کیا؟ ہاں بالکل ممکن ہے، زرولی کو راضی ہونا ضروری ہے بس۔ اور اس لڑکی کا؟ اگر وہ راضی نہیں ہوئی تو؟ لڑکیوں کی رضامندی کی کون خاطر میں لاتا ہے شیر؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، جو ہی وہ اس گھر میں واپس آئے گی میں اس کا اور زرولی کا نکاح کر دوں گا۔ وہ گھر کی بچی ہے، اسے ہم باہر دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے، بااعتماد لہجے میں کہہ کر وہ اب اپنی چائے گھونٹ گھونٹ حلق سے اتارنے لگے۔ شیر کو چند ساعتیں لگی تھیں انکشاف ہضم کرنے میں۔ آپ اس لڑکی کے لیے اپنے دل میں اتنا نرم گوشہ کب سے رکھنے لگے خیبر جان؟ جہاں تک میں جانتا ہوں ابراہیم لالا سے آپ کا اتنا کوئی خاص گٹھ جوڑ نہیں رہا، نہ آپ اس کے کسی بنیادی فیصلے سے کبھی خوش ہوئے ہیں۔ سونے پر سہاگا، وہ ایک متنازع شادی سے جنم لینے والی بچی ہے، اس کے لیے آپ کے دل میں پناہ نرمی میری عقل تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ کہتے کہتے ذرا ٹہر کر بغور ان کا چہرہ دیکھا، گویا جانچا، پھر اس نے آنکھیں ہٹائے بغیر ایک سوال کیا، کیا کوئی ایسی بات ہے جس سے میں واقف نہیں ہوں؟ خیبر ذرا بھی نہیں ٹھٹکے، ہلکا سا مسکرا، پھر سر اس بات میں لایا اور اس کی جانب نظریں پھیریں۔ اپنی بیوی کا قصاص کبھی لینے کی جہد نہیں کی میں نے، یہاں تک کہ میری اولاد مجھ سے اس حد تک بدگمان ہو گئی کہ میرا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں بدلہ لینے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا یا مجھ میں طاقت اور خواہش کی کمی تھی، میں بس اس قتل کے چکر کو الٹے رخ سے گھمانے کے قائل نہیں تھا۔ میں اپنی اولاد کو کم سنی میں کسی بے رحم محاذ پر کھڑا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ذرا رک کر ایک ٹھنڈی سانس لی، آنکھوں میں افسوس سا اترنے لگا۔ اب احساس ہوتا ہے کہ شاید میں نے کوتاہی کر دی، اس قتل کو معاف کر کے مجھے معافی نہیں توق پہنانا چاہیے تھا، کیونکہ میری اہلیہ اس سارے قصے میں ناحق ماری گئی تھی۔ لیکن اس سب کا اس بچی سے کیا لینا دینا؟ آپ کو اس سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟
اس کا سوال جوں کا توں تھا۔ خیبر نے پھر ایک طویل سانس لی تھی، کیونکہ ریشم کو اس سے ہمدردی تھی، اس کو اس بچی سے محبت تھی، اور ایک آخری چیز جو وہ نہیں چاہتی تھی وہ اس بچی کا نقصان تھا۔ وہ ابراہیم سے، اس کی بیوی سے جتنا بھی بیر رکھ لیتی، لیکن وہ اس بچی کے لیے مجھ سے بہترے بار بحث کر چکی تھی۔ جب کچھ عرصے کے لیے ابراہیم اور اس کا خاندان ہمارے یہاں پناہ گزین رہا، تب اس کا اس بچی سے لگاؤ گہرائی اختیار کر گیا تھا۔ وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی، اور بیٹی کی شدید خواہش دل میں ایک عرصے سے مقیم تھی۔ بس اس کی بحث در بحث نے مجھے باور کروایا کہ وہ اس بچی سے نہ صرف ہمدردی رکھتی ہے بلکہ اس سے محبت میں مبتلا ہے۔ وہ اسے کسی بھی انتقام کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہتی تھی۔ وہ گیلی سی آواز میں آزردگی سے کہہ رہے تھے۔ پورے وجود میں پرملال سا احساس گھل گیا تھا۔ میں اس کا قصاص نہیں لے سکا، بدلہ نہیں لے سکا، اس کے قاتلوں کو انجام تک نہیں پہنچا سکا، لیکن میں اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوتے تک کی تاب نہیں رکھتا۔ ریشم، شاید اپنا قصاص نہ لیا جانا معاف کر دے، پر وہ کبھی اس بچی کی ذات کی پامالی پر مجھے نہیں بخشے گی، تم سمجھو۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے، آنکھیں نرم تھیں اور آواز مدھم۔ زیادہ گفتگو کرنے سے وہ تھکنے لگتے تھے، لیکن پھر بھی اپنی بات شیر کو دیکھتے ہوئے جاری رکھی کہ میں اس کی حفاظت کر کے ریشم کے سامنے بروز حشر گردن اٹھا کر کھڑا ہونا چاہتا ہوں، سر کسی اندھے کے بوجھ سے جھکا کر نہیں۔ پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہولے سے تھپکا اور آہستہ سے اٹھ گئے۔ وہ دیر تک یوں ہی ان کی باتوں پر غور کرتا رہ گیا۔